ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر ہمارا اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ وسیلے بنانے والا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اگر وہ تمہارے لیے درد لکھتا ہے تو اس کی دوا بھی وہ خود دینے والا ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دعائیں مقدر تک کو ہرا دیتی ہیں۔ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ راستے دشوار جتنے بھی ہو، بس تم اس پر کامل یقین رکھو۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تیری رضا ہے۔ راہ جدا ہونے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائے تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں، اور پھر وقت ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے مان جاتا ہے، اس لیے دعا کرنا مت چھوڑنا۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ دینے والی ذات تو بس اللہ کی ہے، تم بس مانگتے رہو۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے نہ لگاؤ کہ کبھی دعا مانگنا مت چھوڑنا۔ مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ معجزہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کر دیتا ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہتر ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہ آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کی ذمہ داری بھی وہ لے لے گا۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی
خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اے اللہ، میری خوشی سے زیادہ آپ کی رضا ضروری ہے۔ جو بھی میرے حق میں ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس اداؤں کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ مشکل کے اندھیروں میں اللہ کا نور صرف صبر اور یقین رکھنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ ہر وقت اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ دل سے نکلے الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اپنی ہر طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نا امید مت ہو، اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ لکھنی ہوتی تو وہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہ رب غفور الرحیم ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو کہ آنے والا کل انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ ہم ہاتھ اٹھائے تو صحیح دعا کے لیے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ دے گا ضرور۔